نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقد قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مؤمنا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الله رب محمد صلى عليه وسلم نحن عباد محمد صلى عليه وسلم الله رب محمد صلى عليه وسلم نحن عباد محمد صلى عليه وسلم الله رب محمد صلى عليه وسلم نحن عباد محمد صلى عليه وسلم صلاة وسلام دائما أبدا عليك يا نبي الله يا حبيب الله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللہ تبارک تعالیٰ کے بے پناہ کرم اور اس کا بڑا احسان ہے کہ اس نے ہم جیسے عاجز خطاکار گناہگار نکمے ناکارہ روسیہ بندوں کو اپنے محبوب ولیوں کی سجائی ہوئی اس محفل میں حاضری کا شرف عطا فرمایا. اے عزیز، یہ دنیا سرائے فانی ہے، ایک نہ ایک دن ہمیں یہ دنیا فانی سے کوچ کرنا ہے. کیا ہی اچھے ہیں وہ لوگ کہ جنہوں نے دنیا میں اپنی آمد کے مقصد کو سمجھ لیا اور اس پر عمل کر کے اپنے رب کو راضی کر لیا. رب ان سے راضی ہو گیا، وہ رب سے راضی ہو گئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ناموں کو وجہ سریا سے بلند فرما دیا. الحمدللہ و شکر اللہ. اللہ تبارک تعالیٰ نے ایسے ہی برگزیدہ بندوں کا دامن اپنے کرم سے ہمیں عطا فرمایا، پاک نسبت عطا فرمائی. اس پر ہم جتنا بھی اس کا شکر ادا کریں کم ہے. اللہ کا کرم اور اس کا احسان ایک مرتبہ پھر ہم اپنے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نامے اس میں گرامی کی محفل سجائے بیٹھے ہیں اور یہ بھی اللہ کا کرم ہے کہ وہ ہمیں یہ توفیقیں عطا فرماتا ہے. سب کچھ اسی کے کرم پر منحصر ہے، ہماری کوئی طاقت نہیں. وہ جسے چاہتا ہے اپنے دربار میں بلا لیتا ہے، جسے چاہتا ہے اپنا بنا لیتا ہے، جسے چاہتا ہے اپنے ذکر کے حلقوں سے دور کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے، ہم پر نظر کرم فرمائے، انہی پیشواؤں کے صدقے میں کرم فرمائے جو اس کی بارگاہ کے مقبول ہیں. آج کل جو حالات چل رہے ہیں سب کو معلوم ہے کہ مسلمان کس طرح سے کافروں کے جرمت میں ہیں اور مغلوب ہیں. ہر طرف سے کشمیر میں دیکھ لیں، آپ بوسنیا میں دیکھ لیں، فلسطین میں دیکھ لیں، ہر طرف مسلمان کافروں کے گھیرے میں ہیں اور بہت بری طرح سے ان کو شہید کیا جا رہا ہے، زخمی کیا جا رہا ہے، گھیر کر مارا جا رہا ہے. حالانکہ مسلمان کم نہیں ہیں، مسلمان تعداد میں بہت زیادہ ہیں، اربوں خربوں کی تعداد میں، لیکن جو اس وقت مسلمانوں کا حال ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم کیوں مغلوب ہو رہے ہیں؟ ہم کیوں غالب نہیں ہو رہے؟ ہمیں اس وجہ کو ڈھونڈنا ہوگا، ہمیں سمجھنا ہوگا کہ آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے. ہم نے اپنے اسلاف کے بتائے ہوئے طریقوں کو چھوڑ دیا. ہمارے پیشواؤں نے عمل کر کے دکھایا. جب ہم تعداد میں قلیل تھے لیکن اللہ پر بھروسہ تھا، اللہ پر توکل تھا، اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں ڈوب کر جب ہم کافروں کے سامنے جاتے تھے اور جب اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے تھے تو ان کے دل دہل جایا کرتے تھے. کیا ہو جائے؟
کہ روم کا سفیر آیا اور اس نے امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پوچھا کہ ان کا محل کہاں ہے. ان کا کہ ہمارا بادشاہ کا محل نہیں ہوتا. یا پھر بادشاہ آپ کا کہاں پر ہے؟ کہا کہ وہ دیکھیں درخت کے پاس، ہو سکتا ہے وہاں پر ہو، ابھی تو یہیں ہے. وہ سفیر ٹہلتا ہوا جب درخت کے پاس گیا، اس نے دیکھا کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک پتھر کو تکیہ بنائے ہوئے آرام سے سو رہے. اس پر لرزہ طاری ہو گیا. وہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ جس کے نام سے اس وقت دنیا دہل رہی ہے، ایسر و کسرا کانپ رہے ہیں، وہ کتنے آرام سے زمین پر سویا ہوا ہے اور تکیے کی جگہ اس نے پتھر رکھا ہوا. کیا وجہ ہے جو آج ہم مغلوب ہو رہے ہیں؟ ہم نے اپنے اسلاف کے طرز کو چھوڑ دیا. ہم نے ان کے بتائے ہوئے راستے کو چھوڑ دیا. ہم نے شریعت کو اور طریقت کو چھوڑ دیا. جو رشتہ ہمارا اللہ تبارک و تعالیٰ سے تھا، ہمارے ان اسلاف کے زمانے میں اس رشتے کو ہم نے توڑ دیا. یہی سبب ہے، یہی سبب ہے کہ مغلوب ہونے دیکھ لیں ہر طرف افراتفری ہے، ہر طرف افراتفری ہے، اور مسلمان ہی ہر طرف سے ظالموں کے ظلموں کا شکار ہو رہے ہیں اور بول بھی نہیں رہے، اور بول بھی نہیں رہے. وجہ کیا ہے؟ ہم نے اپنے اسلاف کے بتائے ہوئے طریقے کو چھوڑ دیا. یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی ہم سے ناراض ہو گئے. یہ اس کی ناراضگی کے اشارے ہیں، ہم سمجھ نہیں رہے. 5 وقت کی نماز ہم پہ پڑھ رہے. کتنے لوگ ہیں جو نماز پڑھ رہے ہیں؟ مسجد میں جائیں اور جا کے دیکھیں ہر نماز میں کتنے لوگ ہوتے ہیں جو سچے اور پکے نمازی ہیں. مسجدیں خالی ہیں. اسرائیل نے یہ دعویٰ کیا کہ جس دن مسلمانوں کی مسجدیں فجر کی نماز میں پوری بھر جائیں گی، اس دن اسرائیل ختم ہو جائے گا. اس نے بم کا ذکر نہیں کیا، اس نے بم کا ذکر نہیں کیا، بمباری کا ذکر نہیں کیا، کسی اور کی حمایت کا ذکر نہیں کیا. انہوں نے کہا جس دن فجر کی نماز میں مسلمان مسجدوں میں بھر جائیں گے اس دن اسرائیل ختم ہو جائے گا، یہودی ختم ہو جائیں گے. آج ہماری حالت ہے وہ عبرت کے قابل ہے. ہم اللہ کو مانتے ہیں لیکن اللہ کی نہیں مانتے. ہم حضور کو مانتے ہیں لیکن حضور نے جو ارشاد فرمایا اس کو نہیں مانتے. سود عام ہو چکا ہے، ہم اس کو منافع کہتے ہیں اور قبول کر لیتے ہیں. کھا رہے ہیں، مسلسل کھا رہے ہیں، لیکن ہم بھولے ہوئے ہیں کہ ہم کھا کیا رہے ہیں. حلال حرام کی تمیز ختم ہو گئی ہے. جو آپ چاہیں تو سرکار کیا نہیں ملتا، جو آپ چاہیں تو سرکار کیا نہیں ملتا. اللہ وہ ہمارے صحابہ کرام کو، ان کی زندگیوں کو آپ دیکھ لیں کس طرح سے انہوں نے زندگی گزاری. کیا سب عیش و عشرت کی زندگی گزارتے تھے؟ ان کی زندگیوں پہ تو ذرا غور کریں. کیا وہ عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے تھے؟ ان کے پاس کھجور ہوتی تھی تو پانی نہیں ہوتا تھا، پانی ہوتا تھا تو کھجور نہیں ہوتی تھی. کسی کے پاس دونوں چیزیں نہیں ہوتی تھی. وہ جب کام کر کے آتے تھے تو 1 کلو یا 2.5 کلو ان کو کھجوریں ملتی تھی. وہ گھر لے کر آتے تھے اور گھر والوں میں بچوں کو، بیوی بچوں کو کھلاتے تھے. بڑی مشکل سے پانی دستیاب تھا. جو اصحاب صفہ پر جو پہلی یونیورسٹی ہمارے اسلام کی قائم ہوئی، اس پر اصحاب صفہ جو بیٹھا کرتے تھے ان کے پاس کھانے کو نہیں تھا، کپڑے پہننے کو نہیں تھے، چادر اوڑی تھی وہ بھی پھٹی ہوئی ہوتی تھی. جو شاخیں جن میں کھجوریں لگی ہوتی ہیں
وہ شاخیں کاٹ کے وہاں پر لکڑیاں لگائی ہوئی تھی، ان کے اوپر وہ ڈال دیا کرتے تھے. جب اصحاب صفا جب تعلیم سے فارغ ہوتے تو اس میں سے کھجوریں توڑ توڑ کر کھایا کرتے. پانی پھر بھی نصیب نہیں تھا. کوئی پانی لے آیا کرتا تھا تو ہو جایا کرتا تھا. وہ بھی خود نہیں پیتا، پہلے دوسروں کو پلاتا، جو بچ جاتا تو پھر خود پیتا. ہم تک اسلام کیسے پہنچا؟ ہم نے بلا دیا. اب ہم ایک دوسرے کی دوڑ میں لگے ہوئے ہیں. ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کی حسد، بغض، کینہ، نفاق، دھوکہ دہی، جھوٹ، چغل خوری، ہم مالا مال ہیں. ان تمام چیزوں سے ہم مالا مال ہیں. سچائی، ایمانداری، نمازی، روزے، نوافل ادا کرنا، تہجد پڑھنا، تلاوت کلام پاک کرنا، اس سے ہم دور ہو گئے. جو رشتہ حق سے تھا انور، وہ رشتہ ٹوٹ گیا. یہی سبب ہے کہ ہم سے خدا بھی رو گیا. آج ہماری حالت ہے وہ عبرت کے قابل ہے. ہم اس کو سمجھ نہیں رہے. اور یہی نہیں، بڑے بڑے آپ جلیل القدر آستانوں پر دیکھیں، وہاں پر بھی لڑائی جھگڑے چل رہے ہیں. ایک دوسرے کو مارنے میں لگے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے میں لگے ہوئے ہیں. جو روحانیت سے لبریز ہوا کرتے تھے، آج وہاں پر روحانیت نام کی کوئی چیز نہیں ہے. سب ایک دوسرے کے نقصان پہنچانے کے لیے لگے ہوئے ہیں. اب بتائیں، ایسے حالات ہوں تو کیا اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمتیں برکتیں نازل ہوں گی؟ ہم کسی کا خیال نہیں کرتے، نقصان پہنچانے میں دیر نہیں کرتے، کسی کی برائی کرنے میں، غیبت کرنے میں، چغل خوری کرنے میں کوئی ہمیں آر محسوس نہیں ہوتی. تو بھائی کیا رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں گی؟ گولے برسیں گے. یہ تو اللہ کے محبوب کی شان محبوبیت کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے صدقے میں ہمیں عذاب سے محفوظ رکھا ہوا ہے. اے میرے محبوب، جب تک آپ ان میں موجود ہیں، جب تک ہم ان پر عذاب نازل نہیں کریں گے. حضور موجود ہیں، تھے نہیں. حضور موجود ہیں، حضور موجود ہیں. تو یہ کارخانے قدرت چل رہا ہے. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، کیونکہ جان ہے وہ جہان کی، اور جان ہے تو جہان ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. ماہ ربیع ثانی ہے، حضور غوث اعظم پیران کی دستگیر کا مہینہ ہے. اگر ان کا ذکر نہ کیا جائے تو کوئی محفل پوری ہو ہی نہیں سکتی. ہر محفل ادھوری ہے ان کے ذکر کے بارے میں. ہم ان کی کرامات کا ذکر کرتے ہیں. کبھی ان کے بارے میں سوچے تو، جنہوں نے 25 سال تک جنگل میں گھاس اور درخت کے پتے کھائے، اللہ کا ذکر کیا، اللہ کی یاد کی. سوچے تو 15 سال تک ایک پیر پہ کھڑے ہو کر پوری رات میں ایک کلام پاک ختم کیا. 40 سال تک آپ نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی. اب عبادت اور ریاضت اور مجاہدے تو دیکھیں، اور دیکھیں اللہ کی بات ماننا، شریعت پر عمل کرنا، یہ تو بڑی بات ہے. حضور کی احادیث مبارکہ کو سننا، اس پر عمل کرنا، یہ بڑی بات ہے. آپ کو تو ایک ماں نے نصیحت کی تھی، بیٹا جھوٹ نہ بولنا. انہوں نے اپنی ماں کی نصیحت پہ ایسے عمل کیا کہ جب ڈاکوؤں نے حملہ کیا اور جب آپ کو پکڑا، پوچھا تو آپ نے کہا 40 دینار میرے پاس موجود ہیں. کہا کہ بھائی تمہارے پاس تو نظر نہیں آتے اور چھپے ہوئے، تم نے کیوں بتایا؟ تمہیں تو معلوم ہے ڈاکو لوٹ لیں گے.
آپ نے فرمایا چونکہ چلتے وقت میری ماں نے مجھے نصیحت کی تھی بیٹا جھوٹ نہ بولنا، وہ سب کے سب مسلمان ہو گئے، لیکن اندازہ تو لگائیں کہ وہ اپنی ماں کے کہنے پر اتنے عمل پیرا ہیں تو حضور کے احکامات پر کتنا عمل کرتے ہوں گے، وہ شریعت کی کتنی پابندی کرتے ہوں گے۔ ہم نے سب کچھ چھوڑ دیا، آج ہماری یہ حالت ہے نا وہ عبرت کے قابل ہے۔ ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا ہے، اپنے اندر جھانک کر دیکھنا ہے کہ ہمارے اندر کیا ہے، ہم کیا کر رہے ہیں، ہمیں کس لیے دنیا میں اللہ نے بھیجا، کیا ہم اس پر عمل کر رہے ہیں؟ اللہ نے ہمیں کس لیے بھیجا؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، ہم عبادت کر رہے ہیں اس کی، جس لیے اسے پیدا کیا، ہم بھول گئے، مقصد بھول گئے، مقصد بھول گئے، دنیا میں ایسے پھنسے ہوئے ہیں کہ ہمیں اس کی طرف راغب ہونے کی فرصت ہی نہیں ملتی۔ جن چیزوں سے اس نے منع کیا ہم وہ ساری اختیار کیے ہوئے ہیں، جھوٹ ہم بولتے ہیں، دھوکہ ایک دوسرے کو دیتے ہیں، لوگوں کو اپنی ذات سے ایذا پہنچاتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، اس کے بارے میں سوچتے بھی نہیں۔ سود حرام ہے، اللہ کا ارشاد ہے جو سود کا لین دین کرتے ہیں وہ میرے ساتھ جنگ کرتے ہیں، جو اللہ کے ساتھ جنگ کرے وہ جیت سکتا ہے، اس کی دنیا اچھی ہو سکتی ہے، لاکھوں کروڑوں کمائے لیکن اسی طرح نقصان ہو جائے گا، پتہ لگے گا پھر ہینڈ ٹو ماؤتھ ہے، کچھ نہیں ہے اس کے پاس۔ یہ اللہ کا عذاب ہے، کماتا بہت ہے، پیسے بہت ہیں اس کے پاس، کاریں بہت ہیں، بڑی بڑی مہنگی گاڑیاں ہیں، لیکن اس کے پاس کچھ بھی نہیں، پیٹرول ڈلوانے کے لیے پیسے بھی ادھار مانگتا ہے، گاڑی دکھا کے کہ دیکھو یہ گاڑی ہے میرے پاس، لیکن پیسے نہیں ہے میرے پاس، پیٹرول کے پیسے دے دو، جب آئیں گے پیسے تو میں دے دوں گا۔ ہم کیا سمجھتے ہو میرے پاس بہت پیسے ہیں، وہ تو میرا نقصان ہو گیا۔ بھائی نقصان کیوں ہوا بھائی؟ سوچو تو ذرا، ہم اللہ سے جنگ کر رہے ہیں اور ہم چیزیں ایسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ اللہ کے ولیوں پر دو مقام پہ تو اللہ نے فرمایا نا کہ بندے مجھ سے جنگ کر رہے ہیں، ایک تو سود کے بارے میں، اور ایک اللہ نے فرمایا کہ جو میرے ولی سے بغض رکھے وہ پھر میرے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جائے۔ دو معاملے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے کلام پاک میں ارشاد فرمایا جنگ کے لیے کہ مجھ سے تیار ہو جائے۔ اب اللہ سے کون جنگ کر کے تیار، کون جنگ کر کے جیت سکتا ہے؟ آج ہماری حالت جو ہے یہ صحیح، یہی حالت عبرت کے قابل ہے، لیکن ہم قائل نہیں ہیں اس پر بھی، مطلب ہم اس کو سمجھ نہیں رہے، ہم اس کو کسی اور پر ڈال دیتے ہیں، ہم اس کو کسی اور پر ڈال دیتے ہیں، فلاں نے نقصان پہنچا دیا تو یہ ہو گیا، فلاں نے یہ کر دیا تو ہو گیا، فلاں نے یہ کر دیا تو ہو گیا۔ بھائی قادر مطلق کون ہے؟ روزی دینے والا کون ہے؟ رزق دینے والا کون ہے؟ بگڑیوں کو بنانے والا کون ہے؟ ہمارے پیشوا نے کس کو پکارا؟ نیم شب بیداریوں میں کس کو پکارا؟ جب عالم پورا سویا ہوا ہے وہ راتوں کو جاگ جاگ کر سجدے کر کر کے اللہ کو منا رہے ہیں، آنسو بہا رہے ہیں۔ ہمارے پیشوا نے تو اس پہ عمل کر کے دکھایا، ہم کتنا اس پہ عمل کر رہے ہیں؟ اگر ہم نہیں کر رہے تو ہمیں کرنا چاہیے۔ یہ محفل ہمیں ملی اسی لیے، یاد رکھیے گا۔ حضور غوث اعظم پیران بھی دستگیر رضی اللہ عنہ بڑے، آپ دیکھیں وہ پورے 12 گھنٹے میں صبح سے لے کے رات کے 12 بجے تک 13 علوم اپنے شاگردوں کو پڑھایا کرتے تھے۔ کیا عالم ہوگا ان کا؟ امام جوزی رحمۃ اللہ علیہ بڑے پائے کے عالم گزرے ہیں، بڑے پائے کے عالم گزرے ہیں، جنہوں نے ہزاروں کتابیں پڑھی، اتنی کسی نے نہیں پڑھی، اتنی کسی نے نہیں پڑھی۔ انہیں معلوم ہوا کہ بغداد شریف میں کتب خانہ ہے، وہ وہاں چلے گئے اور ساری کتابیں پڑھ ڈالی۔ شام میں پتہ چلا وہاں پہنچ گئے، ساری کتابیں پڑھ ڈالی، جہاں دیکھی انہوں نے دین کی کتابیں وہاں پہنچ گئے اور ساری کتابیں پڑھی، ساری
کتنا علم ہوگا ان کے پاس. اپنے دوست سے کہا کہ بھائی وہ بڑا نام سنا ہے ان کا پیرانے پیر دستگیر کا، چلو ہمیں بھی لے چلو ان کی محفل میں، ہم بھی چل کے دیکھ لیتے ہیں کہ ان کے پاس کتنا علم ہے. وہاں محفل میں پہنچ گئے، دیکھا کہ بہت بڑا مجمع ہے، وہاں جا کے بیٹھ گئے، اپنے دوست کے ساتھ بیٹھے. آپ نے ایک آیت کی تفسیر بیان کرنی شروع کر دی. جب وہ بیان کر چکے تو دوست نے ان کی طرف دیکھا، کہا کہ ہاں یہ مجھے معلوم ہے. ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ دوسری تفسیر بیان کی حضور غوث اعظم پیران کے درسگی میں. تو دوست نے ان کی طرف دیکھا، انہوں نے اشارہ کرنے کا یہ بھی مجھے آتی ہے، میں یہ بھی جانتا ہوں. تیسری کی، چوتھی کی، پانچویں کی، اس طرح کرتے کرتے 12 تفاسیر بیان کی حضور غوث اعظم نے. اور ہر تفسیر پہ اس دوست نے امام جوزی کی طرف دیکھا تو انہوں نے اشارہ کیا کہ یہ تو آتی ہے، یہ کون سا کمال ہے، تو مجھے بھی آتی ہے. 12 تفسیر. جب 13ویں تفسیر بیان کی دم خود رہ گئے. امام جوزی جنہوں نے ہزاروں کتابوں کا مطالعہ کیا، جن کے پاس علم بے شمار تھا، بے شمار علم تھا جن کے پاس، جب 13ویں بیان کی، 14ویں بیان کی، 15ویں بیان کی، 40 تفاسیر آپ نے بیان فرمائی اور آپ رک گئے. حضور غوث اعظم پیران پیر دستگیر رضی اللہ عنہ وہ دم بخود کہ یہ کون سا علم ہے ان کے پاس، وہ دم بخود حضرت امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ جب 40 تفاسیر بیان کر لی تو حضور غوث اعظم پیران پیر دستگیر رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کبھی تو ہم قال کی طرف تھے، اب ہم حال کی طرف آتے ہیں. ابن جوزی نے اپنے کپڑے پھاڑ لیے کہ واقعی اگر غوث اعظم ہے تو یہ ہے، اگر علم ہے، علم لدنی ہے تو ان کے پاس ہے. ابھی حال پر یہ حال ہے کہ 40 تفاسیر بیان کی، اب وہ حال پر آ رہے تو کتنا بیان کریں گے. یہ علم ایسی حاصل کیا انہوں نے، ایسی حاصل ہو گیا، ایسا نہیں ہے. نامی کوئی بغیر مشقت نہیں ہوا، نامی کوئی بغیر مشقت نہیں ہوا، 100 بار جب عقیق کٹا تب نہیں ہوا. بغیر محنت کسی کو کچھ ملتا نہیں. اگر ہمیں بھی اللہ کا قرب چاہیے تو اس کے لیے محنت کرنی ہوگی، ہمیں اللہ کا پیار چاہیے تو اس کے لیے محنت کرنی ہوگی، ہمیں حضور کی محبت چاہیے تو ہمیں اس کے لیے محنت کرنی ہوگی. ہمیں اسے منانا پڑے گا، ہمیں منانا پڑے گا، آنسو بہا کر منانا پڑے گا، سجدوں میں سر رکھ کے آوازاری کے ساتھ اس کو منانا پڑے گا. جب وہ راضی ہو گیا تو پھر سمجھ لو کرم کے دروازے کھل جاتے ہیں، پھر ساری نعمتیں ان کے قدموں میں ہوتی ہیں. جو اسے منا لیتے ہیں تو اللہ تبارک تعالیٰ ان سے راضی ہو جاتا ہے، پھر کرم کے دروازے کھول دیتا ہے، اپنی نعمتیں ان پر تمام کر دیتا ہے. پھر خدا بندے سے خود پوچھے کہ بتا تیری رضا کیا ہے، پھر یہ مقام ملتا ہے، پھر یہ مقام ہوتا ہے. یہ جو بھی سناقہ بیٹھے تھے نا، انہوں نے کہا کہ وہ جالیوں سے باہر آ جائیں گے، ہم پکاریں گے جب ان کو تو جالیوں سے باہر آ جائیں گے. اور یہ حقیقت ہے، یہ کوئی نام خانہ نے اپنی طرف سے لفظی نہیں کی ہے. میں نے آپ کو پہلے بھی واقعہ سنا پیر علاء الدین قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا، کہ جب وہ وہاں پر پہنچے، اسی زمانے کے بزرگ ہیں، ابھی ان کا وصال ہوا ہے، 2-3 سال ہوئے ہیں، ابھی ان کا وصال ہوا ہے علاء الدین قادری رحمۃ اللہ علیہ کا. وہ فرماتے ہیں کہ میں بازار شریف میں پہنچا، حضور غوث اعظم پیران پیر دستگیر رضی اللہ عنہ کے مزار مبارک پر حاضر ہوا رات کے وقت، اور میں نے جب دیکھا کہ سب لوگ چلے گئے ہیں تو میں چپکے سے اندر داخل ہو گیا، دروازہ کھول کے اور دروازے کو بھیڑ دیا. اندر اندھیرا تھا، روشنی نہیں تھی. جب وہ مجاور اور جو وہاں کے لوگ ہیں انہوں نے آ کے دیکھا کہ اندھیرا ہے تو وہ سمجھ گئے کہ اندر تو کوئی بھی نہیں ہوگا. وہ جناب چلے گئے.
جب وہ چلے گئے تو میں نے مراقبہ کیا. فرماتے میں نے مراقبہ کیا. جب صبح ہونے لگی، فجر ہوئی، میں باہر آیا اور پھر نماز فجر میں نے ادا کی اور اپنے ہوٹل میں جا کے میں بیٹھ گیا. اس طرح کرتے کرتے 7 دن تک وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اسی طرح روزانہ رات کو جب سب چلے جاتے اندھیرا ہوتا میں مزار مبارک پر جاتا اور وہاں جا کر آنکھیں بند کر کے بیٹھ جاتا اور مراقبہ کرتا. فرماتے ہیں 8ویں دن میں مراقبے میں مشغول تھا کہ سرسراہٹ محسوس ہوئی، کپڑوں کی سرسراہٹ محسوس ہوئی. میں نے آنکھیں کھولی، بیٹھا ویسے ہی رہا جیسے مراقبے میں بیٹھا تھا. میں نے کنکیوں سے دیکھا تو مجھے ایسا لگا کہ کوئی آ کر کھڑا ہوا، لیکن جو آ کر کھڑا ہوا اس کے لباس سے روشنی نکل رہی. وہ فرماتے میں سمجھ گیا کہ حضور کا کرم ہو گیا ہے. فوراً کھڑے ہو گئے، دیکھا تو سامنے حضور پیران پیر دستگیر حضور غوث اعظم خود بنفس نفیس موجود ہے. آپ نے فرمایا تم جو 7 دن تک یہاں پر بیٹھ کر تم نے مراقبہ کیا، میں نے تمہارا تزکیہ کیا، پہلے تمہیں پاک کیا. آج 8ویں دن میں تمہیں اپنا دیدار کرا رہا ہوں. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، نعرے غوثیہ، فیضان صابریہ ممتازیہ رحمانیہ جاری آئے گا انشاءاللہ. فرماتے ہیں کہ 7 دن تک میں نے تزکیہ کیا تمہارا، جب تمہیں پاک کر دیا تو آج میں تمہارے سامنے آ گیا، دیکھ لو. اور پھر اس کا ہاتھ میں لے کر آپ نے فرمایا کہ سب بالواسطہ میرے مرید ہیں، لیکن آج تمہارا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر میں کہتا ہوں کہ تم بلا واسطہ میرے مرید ہو. اور وہ اس واقعے کو خود سنا کے اشبار آنکھوں سے سنانے کے بعد وہ فرماتے واللہ، خدا کی قسم، باللہ، اللہ کے واسطے، خدا کی قسم میں یہ جو کہہ رہا ہوں سچ کہہ رہا ہوں، جھوٹ نہیں ہے. ہزاروں مرید ہیں ان کے اور اتنی لمبی سفید ریش داڑھی. وہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ نہ سمجھنا میں جھوٹ بول رہا ہوں. خدا کی قسم کھائی انہوں نے پہلے، پھر انہوں نے فرمایا کہ میں جو کہہ رہا ہوں یہ سچ ہے. کہ حضور بہت سارا خود بنفس سے نفیس تشریف لائے، ہاتھ پکڑا اور کہا کہ سب بالواسطہ میرے مرید ہیں، لیکن پھر بلا واسطہ میرے مرید ہیں. یہ جو ناخواں یہ جو کلام پڑھتے ہیں کہ وہ نکل آئیں گے جاریوں سے، بھائی یہ سچ ہے. آپ سوچیں تو کہ جو اللہ کو راضی کر لے اللہ اسے نعمتیں نہیں عطا فرما سکتا، اور جسے اللہ عطا فرمائے اس کی عطا کو کوئی روک سکتا ہے؟ پھر وہ سارے کام کر سکتا ہے، پھر وہ سارے کام کر سکتا ہے. اس لیے کہ طاقت دی ہوئی کس کی ہے؟ اللہ کی. کس کو دی؟ اس نے اپنے بندے کو دی. قادر مطلق وہ ہے. عبد القادر کو اگر اس نے طاقت دی اور اس طاقت سے وہ کراماتیں نظر آ رہی ہیں تو بھائی اس میں حیران ہونے کی کیا بات ہے؟ انہوں نے 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی، کوئی کر کے تو دکھائے. ہم صرف کراماتوں کو سنا کے، کراماتیں سن کے ہم خوش ہو جاتے ہیں. انہوں نے عمل کتنا کیا، ہمیں اس پہ بھی تو عمل کرنا چاہیے نا. کم از کم 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ، جماعت کے ساتھ ہمیں پڑھنا چاہیے نا. وہ ہم پڑھتے ہیں. بس ہم اللہ کو مانتے ہیں لیکن اللہ کی نہیں مانتے. اللہ ایک شاہ فرماتا ہم نہیں مانتے. کلام پاک کو ہم عربی میں تو پڑھ لیتے، ترجمے سے کبھی کوئی نہیں پڑھتا کہ اللہ نے پیغام بھیجا کیا ہے، وہ چاہتا کیا ہے ہم سے، ہمیں کیسا بندہ دیکھنا چاہتا ہے. وہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. جب قیامت کی نشانیاں پوچھی گئی اس میں ایک نشانی یہ بھی تھی کہ جب اولاد اپنے والدین کی بے عزتی کرنے لگے تو تم انتظار کرنا کہ قیامت آنے والی ہے. آج کل یہ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا؟ اولاد ماں باپ کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے بدتمیزی کرنے کے لیے. ہے ایسا یا نہیں ہے؟ تو سمجھ لیجیے میرا پھر بیماریاں نازل ہوں گی بھائی. اور بیماریاں بھی ایسی ہوں گی کہ جو ڈاکٹروں کی سمجھ میں نہیں آئیں گی. آپ اندازہ لگائیں
اندازہ تو لگائیں، ڈاکٹر خود حیران ہے، یہ کون سی بیماری ہے بھائی؟ بایوپسی بھی کرا لی، اس میں بھی کوئی رپورٹ نہیں آ رہی، ڈاکٹر حیران ہے، پریشان ہے کہ بیماری کون سی ہے، اس کا علاج کیسے کریں؟ بھائی بیماری کی تشخیص ہو تو اس کا علاج ہو سکتا ہے نا۔ ہماری بیماری کیا ہے؟ روحانی بیماریاں، ہم جھوٹ بول رہے ہیں، غیبت کر رہے ہیں، چغل خوری کر رہے ہیں، ناحق لوگوں کا مال کھا رہے ہیں، ناحق لوگوں کے حق پہ ڈاکہ ڈال رہے ہیں، سود حرام ہے لیکن ہم منافع کہہ کے اس کو، لفظ کو اس کے توڑ مروڑ کے منافع کہہ کے اس کو لے رہے ہیں، وصول کر رہے ہیں اور کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں۔ بھائی ہمیں یہ سب کچھ چھوڑنا ہوگا۔ یہ محفل ہمیں ملی اس لیے کہ ہم اپنی اصلاح کریں، اگر اصلاح کریں گے تو سمجھے اس محفل میں آنے کا مقصد پورا ہو گیا۔ اور اگر ہم وہی آئے بیٹھے اللہ کیا، اللہ کا ذکر کیا، بے شک اللہ کے ذکر کی برکتیں ملتی ہیں اور ملیں گی، لیکن اس کی روح جو ہے اس سے ہم محروم رہیں گے۔ رہ گئی رسم اذان، روح بلالی نہ رہی، پھر یہ ہو جائے گا کہ اذان تو ہو رہی ہوگی لیکن اس کے اندر کی جو روح ہے نا وہ ہمیں میسر نہیں ہوگی۔ مولا کائنات علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ عبد الکریم جب اذان مؤذن اذان دیتا تو تھر تھر کانپا کرتے تھے، کانپنے شروع ہو جاتے تھے، تھر تھر کانپا کرتے تھے۔ صحابہ کرام نے ایک مرتبہ ہمت کر لی کہ مولا کائنات نے ان سے کیسے پوچھیں ان سے۔ ایک مرتبہ ہمت کر لی، پوچھا کہ اے امیر المومنین، یہ جس وقت اذان ہوتی ہے تو آپ پر ایک لرزہ طاری ہو جاتا ہے، ایسا کیوں ہے؟ آپ نے فرمایا، برجستہ آپ نے فرمایا، فوراً فرمایا کہ تم نے دیکھا نہیں پکار کس کی طرف سے آ رہی ہے؟ اللہ کی طرف سے پکار آ رہی ہے، حیا علی الصلاۃ، حیا علی الفلاح، یہ اللہ کی طرف سے پکار آ رہی ہے۔ پکارنے والے کو تو دیکھو کون ہے۔ آج اذان ہو رہی ہوتی ہے، ہم باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اذان ہو رہی ہوتی ہے، ہم فون پہ لگے ہوئے ہوتے ہیں، اذان ہو رہی ہوتی ہے، ہم ٹی وی دیکھ رہے ہوتے ہیں، اذان ہو رہی ہوتی ہے، مووی چل رہی ہوتی ہے۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ جب ایسا ہوگا تو بھائی گولے برسیں گے، رحمتیں برکتیں نازل نہیں ہوگی۔ سن لیں، یہ سب کچھ ہماری شامت اعمال ہے، ہم جو کر رہے ہیں وہی ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ ہمیں اس روش کو چھوڑنا ہوگا۔ سب کو نہیں کر سکتے، پورے شہر کراچی کو نہیں کر سکتے، صوبے کو نہیں کر سکتے، ملک کو نہیں کر سکتے، اپنے محلے کو نہیں کر سکتے، ہم جس جگہ رہتے ہیں اس جگہ کو نہیں کر سکتے، ہم اپنے پورے گھر پر اس قانون کو لاگو نہیں کر سکتے، اپنے اوپر تو کر سکتے ہیں نا۔ تو بھائی اپنے آپ کو سدھار کرو، آپ کی زندگی ایسی ہو جائے کہ لوگ دیکھ کر آپ کو کہیں، برجستہ کہیں کہ حضور کا غلام جا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر ایسا ہے تو سمجھ لیں پھر ہم کرم کے دھارے میں بہہ رہے ہیں، کرم کے دھارے میں بہہ رہے ہیں، کرم کے دھارے میں بہہ رہے ہیں۔ وہ حضور بہت سارا پیرانے کے دستگیر رضی اللہ تعالیٰ کے والد بھی تو تھے کہ جو بھوک کا عالم تھا، عبادت گزار، تہجد گزار، کوئی نوافل نہیں چھوڑتے، فرض تو دور کی بات ہے، فرض تو دور کی بات ہے، نوافل نہیں چھوڑے، بھوک کا عالم، بھوک سے پریشان، دریا کے کنارے دیکھا کہ ایک سیب بہتا ہوا آ رہا ہے، اس کو اٹھا لیا اور دھلا ہوا تو تھا، 5 سال تک کھا لیا اس کو، کیونکہ بھوک لگ رہی تھی، ادھر ادھر دیکھا کوئی نظر بھی نہیں آیا، کھا لیا۔ جب کھا لیا تو پھر آپ کو احساس ہوا کہ سیب کس کی بات کا ہے، اس سے تو میں نے اجازت ہی نہیں لی، تقوی کا عالم دی کہ میں نے اس سے تو اجازت نہیں لی۔ اب کیا ہوا کہ وہ جس طرف سے بہتا وہ پانی آ رہا تھا اس طرف چلنا شروع کر دیا، اٹھ کے پہنچے، دیکھا کہ ایک باغ ہے اور باغ کی ٹہنیاں جو ہے وہ پانی میں لٹکی ہوئی ہیں، تو سمجھ گیا کہ اسی باغ کے درخت کا یہ پھل تھا جو میں نے کھا لیا۔ اب جہاں باغ میں داخل ہوئے، وہاں گئے تو جو باغبان تھا اس سے آپ نے دریافت کیا کہ یہ باغ آپ کا ہے؟ کہا ہاں۔ کہا کہ میں معافی مانگنے آیا ہوں، آپ مجھے معاف کر دیں۔ کہا بھائی تم نے کیا جرم کیا؟
تم نے میرا کیا نقصان کیا؟ کہا کہ میں ایک آپ کے باغ کا ایک سیب بہتا ہوا آ رہا تھا، میں بھوک سے بلبلا رہا تھا، بس میں نے وہ بھوک کی تپش سے بلبلا کر جلدی سے اٹھا کر میں نے وہ سیب کھا لیا، اور وہ چونکہ آپ کے باپ کا تھا، مجھے آپ سے پوچھنا چاہیے تھا، میں نے آپ سے پوچھا نہیں، تو آپ مجھے معاف کر دیں۔ وہ بھی سمجھ گئے کہ بھئی یہ تو گوہر نایاب ہے، اتنا متقی کوئی ہو سکتا ہے؟ اتنا متقی؟ فرمایا نہیں بھائی اب یہ معافی تو نہیں ہوگی۔ اب پھر مجھے کیسے معاف کریں گے وہ بتا دیں۔ کہا کہ اس باغ میں تمہیں خدمات انجام دینی ہوگی اتنے عرصے تک۔ کہا کہ مجھے منظور ہے۔ انہوں نے باغ کو کام پہ لگا دیا۔ یہ چونکہ اللہ والے تھے، ذکر خیر میں مشغول رہتے، رات کو بھی ذکر کر رہے ہیں، دن میں بھی ذکر کر رہے ہیں، نمازیں کوئی نہیں چھوڑ رہے، نوافل کوئی نہیں چھوڑ رہے، باغ کے کاموں میں لگے، وہ ان پہ نظر رکھے ہوئے تھے۔ سمجھ گئے؟ جب وہ عرصہ پورا ہوا تو آپ ان کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ دیکھیے اب وہ عرصہ پورا ہو گیا جتنا آپ نے فرمایا تھا، تو لہٰذا اب میری سزا ختم ہو گئی۔ کہا کیا ایک ختم ہوئی، پھر دوسری ابھی باقی۔ دوسری کیا ہے؟ دوسری یہ ہے کہ میری ایک بیٹی ہے جو آنکھوں سے نابینا ہے، ہاتھ اس کے کام نہیں کرتے، پیروں سے وہ چل نہیں سکتی، لنگڑی ہے، لولی ہے، کانوں سے سنتی نہیں ہے، اس سے تمہیں شادی کرنی ہوگی۔ اب دیکھیں خوف کا عالم یہ ہے کہ اللہ کہیں مجھے پکڑ نہ لے، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے۔ آپ نے فرمایا ہاں ٹھیک ہے مجھے وہ بھی منظور ہے، لیکن اس کے بعد تو کہا کہ ہاں اس کے بعد تمہیں چھوٹ ہے، تمہیں اس کے بعد تمہیں چھوٹ ہے، اس کے بعد چھوڑ دیں گے تمہیں۔ کہا کہ بہت دیر تک نکاح ہو گیا۔ نکاح ہو گیا، جب آپ کمرے میں داخل ہوئے دیکھا کہ ایک حسین جمیل خاتون وہاں پر تشریف فرما، جن کے ہاتھ بھی ہیں، پیر بھی ہیں، آنکھیں بھی ہیں اور بہت خوبصورت۔ یہ گھبرا کے باہر نکل آئے تو باہر وہ کھڑے ہوئے تھے، سسر ان کے۔ کہا کہ کیا ہوا؟ کہا کہ حضور میں غلط کمرے میں چلا گیا، وہ کوئی اور ہے جو وہاں بیٹھی ہوئی ہیں، مجھے میرا کمرہ بتا دیں کہ میری دلہن کا ہے۔ آپ نے فرمایا وہی تمہاری دلہن ہے۔ کہا کہ لیکن ان کی تو آنکھیں بھی ہیں، ہاتھ بھی ہیں، پیر بھی ہیں۔ کہا کہ ہاں میں نے اس لیے تمہیں کہا کہ وہ آنکھوں سے نابینا ہے، کیسے؟ اس لیے کہ انہوں نے آج تک کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا۔ کہا اندھوں سے، وہ ہاتھوں سے اس لیے لولی کہا کہ آج تک انہوں نے کوئی غیر شرعی کام ہاتھوں سے کیا ہی نہیں۔ اور لنگڑی اس لیے کہا کہ کبھی وہ ان پیروں کو انہوں نے کسی غیر کاموں کے لیے استعمال کیا ہی نہیں، اس لیے میں نے تمہیں یہ سب کچھ بتایا تھا۔ اور مبارک ہو یہی تمہاری بیوی ہے۔ اب تقریر یہ عالم ہو، حسنی حسینی سید ہو، ماں کی طرف سے حسینی، والد کی طرف سے حسنی، تو پھر سمجھ لیں کہ پھر کیا اللہ تعالیٰ کیسا پھل عطا فرمائے گا۔ بھائی ہمارے پیشواؤں نے اس پہ عمل کیا۔ آج تو اگر آنکھ بچ جائے اس کی پھل والے کی تو ایک پھل تو اٹھا کے ہم خود ہی اپنی ٹوکری میں ڈال لیتے ہیں جو توڑی ہوئی ہوتی پہلے سے۔ سبزی لینے جاتے ہیں بس سبزی چوری کر لیتے ہیں، اور اگر پکڑے جائیں تو ابھی پیسے دیے تھے تمہیں، اور وہاں ایک پھل بہتا ہوا آ رہا ہے وہ کھا لیا، اس کی پاداش میں آپ نے سالوں گزار دیے ان کی خدمت کرتے ہوئے کہ بس اللہ کہیں پکڑ نہ لے، اللہ کہیں پکڑ نہ لے۔ اللہ سے خوف کا یہ عالم، یہ تو ہمارے پیشواؤں کا حال ہے۔ آج ہم اپنے آپ پر دیکھیں، اس کو لاگو کریں، اس کو دیکھیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ اگر ہم ایسا نہیں کریں تو ہمیں ایسا کرنا چاہیے۔ ہمیں حسن سلوک کا مظہر بننا چاہیے، ہمیں پیار پھیلانا چاہیے، ہمیں محبتیں بکھیرنی چاہیے، ہمیں برائیوں سے بچنا چاہیے، ہمیں گناہوں سے بچنا تو دور کی بات ہے، گناہوں کی جگہ پر بھی جانا نہیں چاہیے، نماز کی پابندی کرنا چاہیے،
تلاوت کلام پاک چاہے تھوڑی کرے لیکن کرنا چاہیے. کیا ہی اچھے ہیں وہ خواتین و حضرات جو 2-2 3-3 سپارے روزانہ پڑھتے ہیں, ختم کرتے ہیں. 10 دن نہیں ہوتے پورا کلام پاک ختم ہو چکا ہوتا ہے. 1 ہفتہ نہیں ہوتا پورا کلام پاک پڑھ چکی ہوتی ہیں. ہم ذرا موازنہ تو کریں کہ ہم کہاں پر کھڑے ہیں. اگر ہم نے ان تمام چیزوں پر عمل نہیں کیا تو پھر یہ اس محفل کی ناشکری ہوگی. یہ یاد رکھیے, اس محفل میں آنے کے بعد بھی اگر ہم نے اپنے ادوار نہیں بدلے تو سمجھ لے کل جواب دینا ہوگا. یہ کہہ ہی نہیں سکتے کہ ہمیں تو معلوم ہی نہیں تھا, ہمیں تو یہ سب کچھ پتہ ہی نہیں تھا. ہمیں پتہ ہوتا تو ہم کرتے, کسی نے ہمیں بتایا ہی نہیں تھا. ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. کوئی یہ بھی نہیں کہہ سکے گا کہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ اسلام کیا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ وہاں پر فوراً وہ دکھا دے گا کہ اذان کی آواز میں آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے. اذان کی آواز تو آ رہی ہے نا. اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا ہے, بلکہ اللہ ہی بڑا ہے, باقی سب چھوٹے ہیں. صرف اللہ ہی بڑا ہے, اللہ بہت بڑا ہے. کہ یہ کانوں میں آواز نہیں آ رہی, آتی ہے نا. 24 گھنٹے اس پوری کائنات میں اذان کی آواز چل رہی ہے. ہر جگہ جہاں پر اللہ کا ذکر وہاں حضور کا بھی ذکر ہو رہا ہے. صلی اللہ علیہ وسلم, حضور کا بھی ذکر ہو رہا ہے. اس پوری کائنات میں لمحہ بلمحہ کہیں فجر ہو رہی ہے تو کہیں عشاء ہو رہی ہے. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ ادھر ڈوبے ادھر نکلے, ادھر ڈوبے ادھر نکلے. ایسا یہ شاعری میں انہوں نے علامہ اقبال نے کہا نہیں کہا کہ جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں, ادھر ڈوبے ادھر نکلے, ادھر ڈوبے ادھر نکلے. یہاں اگر شام ہو رہی ہے تو وہاں صبح ہو رہی ہے. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ وہاں اگر شام ہو رہی ہے تو یہاں صبح ہو رہی ہے. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ بھائی یہ سب ہمارے سامنے ہی ہے نا. سب ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہوگا, وہ بدلنا پڑے گا. ہم بدلیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر دے گا. جو کوشش کرتے ہیں وہ کامیاب ہو جاتے ہیں, یہ یاد رکھیے. جو کوشش کرتے ہیں وہ کامیاب ہو جاتے ہیں, جو سوچتے رہتے ہیں وہ منزل پر نہیں پہنچتے. کیا ہی اچھے وہ لوگ کہ جنہوں نے آمد کی مقصد کو سمجھ لیا اور اس پر عمل کر لیا. ہمیں بھی عمل کرنے کی ضرورت ہے, ہمیں بھی عمل کر کے دکھانا ہے, ایمانداری سے عمل کر کے دکھانا ہے. تو انشاءاللہ یہ دنیا خود ہمارے لیے جنت بن جائے گی. قبر جو ہولناک تاریخ گھڑا ہے ہر ایک کے لیے, اگر اعمال بد ہیں تو جنت کے باغوں میں, اگر اعمال بد ہیں تو دوزخ کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے, اور اگر اعمال نیک ہیں تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ. اب ہمیں خود اس پر عمل کرنا ہے, ہمیں سوچنا ہے, سوچنا پڑے گا. ہم اپنے آپ کو تو بدل سکتے ہیں نا بھائی. ہم اپنے گھر کی بات بھی نہیں کر رہے, ہم گھر والوں کی بھی بات نہیں کر رہے. اپنے آپ کو تو بدل سکتے ہیں نا, بس اپنے آپ کو بدل لیں. اپنے آپ کو بدل لیں, آپ کو دیکھ کے خود بخود دوسرے بدل جائیں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ میرے اس تھوڑے سے کہنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کے لیے اسے توشہ آخرت بنائے. جو ہم نے سنا ہے اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.